السلام علیکم لسنر، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ کس نمبر 27۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی انسٹاگرام کے پیج کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ایک ٹائی نہیں مل سکی تمہیں؟ میرے ہی کاموں کے لیے ہاتھوں میں سستی آ جاتی ہے۔ وہ ان کے سر پر کھڑے مستقل چلا رہے تھے جو مزید بوکھلا گئی تھی۔ اور یہ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا اس قسم کا واہیات لباس پہننے کا؟ اور کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں تھا۔ وہ مزید ان پر غصہ ہوئے تھے جو بار بار ساڑی کے فال میں الجھی جا رہی تھی۔ دوسری جانب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی سارا نے حیرت سے پلٹ کر پہلے شمس کو پھر سدرا کو دیکھا تھا۔ آف وائٹ اور سلور امتزاج کی ساڑی میں بلا شبہ وہ غضب ڈھا رہی تھی اور اس پر ان کی پشت پر لہراتے سیاہ بال۔ اس وقت تو ان کی جبہی قیامت خیز تھی۔ بڑے بھائی ذرا دھیان سے دیکھیں، بھابھی اس ڈریس میں مس ایشیا پیسیفک نظر آ رہی ہیں۔ جوتے پالش کرتا شان ڈرتے ڈرتے ان سے اختلاف ہی کر گیا تھا۔ تم بھی ذرا دھیان سے ہی جوتے پالش کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہی جوتا ہو اور نیچے تمہارا سر ہو۔ اتنا تو نہیں ہوتا کہ بڑے بھائی کا کوئی کام بغیر بولے کر دو۔ سارے زمانے کے نکمے کام چور میرے گھر میں پڑے ہیں۔ شان کو بری طرح ڈانٹتے وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھے تھے۔ تم تو ہٹ جاؤ اب یہاں سے اور سر سنور کر جاؤ تاکہ تمہاری پھپھو صاحبہ ایک کے بعد اپنی دوسری نالائق اولاد کے لیے تمہارے نام کی مالا جپنا شروع کر دیں۔ ان کے گھرکنے پر فوراً ہی آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ ویسے تمہاری پھپھو کے پاس بھی بڑا ٹائم تھا، بغیر کسی بریک کے لڑکوں کی لائن لگا رکھی ہے انہوں نے۔ پرفیوم کا اسپرے خود پر کرتے وہ جس طرح بولے تھے وہ تو بمشکل ہی ہنسی روک سکی تھی، مگر شان کی ہنسی بلند ہوئی تھی جس پر سدرا کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بزرگ خاتون ہیں، انہیں تو بخش دیں۔ وہ شدید ناراضی سے انہیں دیکھتے ہوئے قریب آ رہی تھی جو خود بھی مسکرا رہے تھے مگر دروازے کی سمت نگاہ جاتے ہی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ شہری کو گود میں اٹھائے اندر آتے ہوئے بس ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی تھی جو اپنا سیاہ جھلملاتا دوپٹہ سنبھالتی نظر جھکائے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ ٹائی باندھ رہی ہو یا میری گردن میں پھندا ڈال رہی ہو؟ وہ خواہ سدرا پر بھڑکے تھے۔ بھابھی آپ اسے سنبھالیں، میں ٹائی باندھ دیتا ہوں۔ شہری کو سدرا کے حوالے کرتے اس نے ٹائی ان کے ہاتھ سے لی تھی۔ رہنے دو، میں یہ کام خود کر سکتا ہوں۔ ناگواری سے اسے روکتے شمس نے اس کے ہاتھ سے ٹائی لینا چاہی تھی جو کہ اس نے نہیں دی تھی۔ بڑے بھائی چھوٹے کو یہ کام کرنے دیں ورنہ آج آپ کے سسرال میں بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ٹائی باندھنی ہی نہیں آتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے شان کی ہدایت پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب ہوا تھا۔ میں منع کر رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ سختی سے وہ اسے روکتے ہوئے بولے تھے مگر وہ ذرا بھی پرواہ کیے بغیر ٹائی بڑے ماہرانہ انداز میں باندھنا شروع کر چکا تھا، البتہ مسکراتی نظروں سے ان کے ناراض چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو اس طرح؟ زہر لگ رہے ہو اس وقت مجھے؟ وہ ناگواری سے اسے ٹوک گئے تھے۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ دن بدن نکھرتے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مسکراہٹ چھپائے وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھتے رہے تھے پھر بے اختیار ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کر یار، میں دنیا سے کیا اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہوں۔ اس کی پشت کو دھیرے سے تپتپاتے ہوئے وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر نیند سے خالی آنکھوں کے ساتھ در و دیوار تکتے ہوئے پتہ نہیں وہ کن سوچوں میں گم تھی۔ قریب ہی سوئی ہوئی ہنی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ چونکی تھی اور پھر یکدم ہی اٹھ کر تیزی سے کھڑکی کی سمت بڑھی تھی۔ ذرا سا پردہ سرکا کر اس نے باہر تاریکی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی تھی جہاں وہ گرل بند کرنے کے بعد اب اندر کی سمت ہی آ رہا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی سمت چلی گئی تھی۔ بس ایک پل کو ٹھٹک کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اچانک ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس پر سے نظر ہٹائے آگے بڑھ گیا تھا۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بر وقت ہی اپنی جگہ پر رکا تھا کیونکہ وہ بہت سرعت سے سیڑھیاں چڑھتی اس کے مقابل آ رکی تھی۔ خاموش نظروں سے وہ بس اسے دیکھ رہا تھا جس کی سانسیں اس وقت پھولی ہوئی تھیں، دوپٹہ شانے پر پھسل چکا تھا، چہرے اور گردن کے گرد بالوں کی بے ترتیب لٹیں بکھر چکی تھیں۔ بہت مدھم روشنی میں لامی پلکوں کے سائے اس کے قصبی چہرے کو کچھ اور پراسرار بنا رہے تھے۔ دوسری جانب وہ جو اسے مخاطب کرنا چاہ رہی تھی اس کی سنہری آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکی تھی، سو ایک بے بسی کے ساتھ نظر چرا گئی تھی مگر پھر چونک کر ریلنگ پر دھرے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا جس کے نیچے رکھا وہ اپنا ہاتھ دھیرے سے نکال چکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے مگر وہ کترا کر نکل رہا تھا تو اس نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکتے کہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا پھر اسی خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹتے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی خوابناک روشنی میں اس کے گولڈن براؤن بالوں کی خیر کن چمک دیکھ رہی تھی۔ خاموشی بڑھنے لگی تھی جب وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے قریب آ بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے ہو، لرزتی آواز میں بولی تھی۔ یہ سچ ہے، میں صرف اپنے آپ سے ناراض ہوں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ مدھم سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ میں تم سے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، میں نے جو کہا اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، لرزتی آواز میں بولتے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔
معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے اب تک تمہیں کیا کچھ نہیں برداشت کرنا پڑا ہے۔ کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر میں کیوں اپنی وجہ سے تمہاری زندگی کو مشکل بنا رہا ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا تم پر زندگی تنگ کرنے کا، مگر مجھے احساس ہو چکا ہے کہ واقعی میں ایک بہت خود غرض انسان ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم مجھے اپنی حیثیت تو یاد رکھنی چاہیے تھی۔ تمہارے لیے میرے جیسے انسان نہیں ہونے چاہیے، ایسا انسان جو چہرہ دوسری جانب پھیرے۔ وہ مدھم مگر دریدہ لہجے میں بولتے رکا تھا، تم اس سب کی مستحق نہیں تھی، تمہیں واقعی مجھ سے دور ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ قریب رہ کر تمہیں ملا بھی کیا ہے سوائے تکلیف اور اذیت کے؟ تم نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا ہے، مگر بدلے میں اب تک تمہیں کچھ دے نہیں سکا ہوں۔ ایسا مت کہو، تم نہیں جانتے تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ آنکھوں میں گرتے گرم قطروں کے ساتھ وہ لرزتی آواز میں بولی تھی، میں خود پر آئی ہر مشکل، ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہوں، مگر میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری وجہ سے انہیں تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا، میری وجہ سے تم سے ان کی محبت میں کمی آ جائے، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی تم سے دور ہو جاؤں، اسی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ آج شاید سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا ہے، بس اتنا ہوا ہے کہ میری زندگی میں ایک بار پھر تاریکی پھیل گئی ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا ہے، یہ کافی ہونا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ اسی دریدہ لہجے میں بولا تھا، گھٹی گھٹی سسکیوں کو روکتے وہ پیشانی اس کے بازو سے لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر محبت ہے جس کی گہرائی کا اندازہ شاید میں بھی نہیں لگا سکتا ہوں، مگر میرے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہے کہ جن کا سہارا لے کر اس محبت کا کوئی یقین میں تمہیں دلا سکتا ہوں۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر سے تمہارا اعتبار ختم ہو سکتا ہے، مگر مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر تم پر یقین ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بھیگے چہرے کے ساتھ وہ یکدم ہی بول اٹھی تھی اور اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ سورج سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے راستہ رک چکا تھا۔ دوبارہ یہ سوچنا بھی مت کہ تم پر سے کبھی اعتبار ختم ہو سکتا ہے، تم نہیں جان سکتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے وہ گہرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ساکت نظروں سے ان آنکھوں سے پھوٹتی الوہی چمک کو دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی پہاڑ کی اونچائی سے گر کر اپنے وجود کا نام و نشان مٹا ڈالوں، کیونکہ اس وقت تم میری وجہ سے رو رہی ہو۔ اس کی پلکوں پر اٹکے آنسو دھیرے سے سمیٹتے وہ بولا تھا، اس شہر میں اگر تمہیں کوئی پہاڑ مل جاتا ہے تو فوراً سے بیشتر یہ نیک کام کر لینا۔ خفگی کے ساتھ بولتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی، دل رکھنے کے لیے ہی اس نیک کام کو انجام دینے سے روک لیتی۔ پیچھے سے ابھرتی اس کی ناراض آواز پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، مگر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تائرانہ نگاہ اس نے چار سمت دوڑائی تھی، ہر سمت روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، زمین سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ایک جشن کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ مبہوت کر دینے والی آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتے اس نے اشتیاق بھری نظروں سے اس جانب دیکھا تھا جہاں گھر کی سبھی خواتین جمع تھیں اور گراؤنڈ کی طویل باؤنڈری پر سجے دیے روشن کر رہی تھیں۔ یہ وسیع خطہ بقع نور بنا ہوا تھا، لہراتے آنچل، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا چراغاں خوش کبیوں میں مگن چہلیں کرتے ہنستے مسکراتے چہروں کو بغور دیکھتی بہت مطمئن اور پرسکون ذہن اور دل کے ساتھ ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے یکدم ہی اس کے قدموں کی رفتار سست پڑنے لگی تھی۔ گراؤنڈ میں اس وقت گھر کے سبھی بچے موجود تھے اور وہ ان سب کے درمیان ہی اسے نظر آ رہا تھا، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ روشنیاں بکھیرتی پھلجھڑیاں ان کے ہاتھوں میں دیے انہیں صاف صاف ہدایت بھی کرتا جا رہا تھا۔ پھلجھڑیوں کے شراروں سے پھوٹتی روشنیوں میں جگمگاتے اس کے چہرے پر کچھ اور بھی تھا، ایک پل کے لیے سانسوں کو روک دینے والا۔ وہ کوئی نور ہو سکتا تھا، سرتاپا نور ہی نور، یا شاید نور ان آنکھوں میں ہو سکتا تھا جو بہت دور کہیں سے اس پر مرکوز تھیں، جن سے انجان وہ مگن تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار کم ہوتے ہوتے بالکل ساکت ہو گئی، یکدم ہی ارد گرد سے سب کچھ غائب ہونے لگا تھا۔ رونق، چراغاں، کہکہے، ہنسی کلکلاتی آوازیں، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر سن بس اب ایک محیط گہرا سناٹا تھا، اور پھر بہت آہستہ آہستہ اس خاموش ہولناک سناٹے میں کچھ مدھم آوازیں ابھرنے لگیں، کسی کی رکتی ہوئی سانسوں کی زیر و بم، دل کو چیر دینے والی رونے کی آوازیں، بے بس عرش تک جا کر ٹکرانے والی آہوازریاں، اذیت سے بلند ہوتی کبھی مدھم ہوتی کربناک راہیں اس کے ارد گرد بکھر رہی تھیں، گونج رہی تھیں، اور بس وہ ایک ہی منظر بہت سارے معصوم چہروں کے درمیان اس وقت اس کے چہرے پر زندگی مسکرا رہی تھی۔ تکلیفوں اور اذیتوں کے صبر آزما امتحان اور آزمائش کے بعد ڈول کر نکھرتی مسکراتی زندگی کتنی پرسکون اور سحرانگیز ہو جاتی ہے، وہ اپنی نظروں کو اس جانب سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ جانے کتنے ہی پل وہ ساکت کھڑی رہی تھی، سر اٹھا کر اس نے ایک نظر کھلے آسمان پر ڈالی تھی جہاں پورا چاند جگمگا رہا تھا، لاتعداد ستارے سیاہ آسمان کے چادر پر ٹکے ہوئے ٹمٹما رہے تھے۔ زمین پر اس وقت جتنی روشنی تھی اس سے کہیں زیادہ اوپر آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، یک بہ یک ہی موتیوں سے سجا آسمان کا تھال اس کی آنکھوں میں دھندلانے لگا تھا۔ اگر اسے مجھ تک پہنچنا ہی تھا تو اسے اتنی اذیتوں سے گزر کر ہی کیوں؟ اس کے دل میں حوک سی اٹھی تھی، پلکیں جھپکتے ہوئے اس نے نمی کو اندر اتارنے کی کوشش کی تھی اور ایک بار پھر نظریں اس منظر پر جما دی تھیں۔ کاش تم بھی ان کی جماعت میں سے ہوتے، جو انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے اور جن پر قوم لوط کے مرد امڑتے چلے آئے تھے۔
انہیں اپنے خلاف فطرت فعل کا شکار بنانے، وہ قوم جس نے جنس پرستی اور بےراروی اختیار کر لی تھی، جن کے نفس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا، مگر ان کے ناپاک ارادے مٹی میں مل گئے۔ وہ فرشتے تو اللہ کا عذاب اس غلیظ بیماری میں مبتلا قوم پر نازل ہونے کی خبر لے آئے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ جو ہوا اس کی گواہی مقدس کتاب میں موجود ہے۔ اس قوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، آسمان سے گرنے والے پتھروں میں ان کے اندر باہر کی غلاظتیں دفن ہو گئیں، مٹ گئی صفحہ ہستی سے وہ قوم جس نے ایسے غلیظ فعل کا ارتکاب روا رکھ کر ثبوت دیا کہ وہ انسانیت کے مقام سے ہی گر چکے تھے۔ بہت پستیوں میں اللہ نے اس قوم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا، مگر اب ایک بار پھر اس غلیظ بیماری اور بے راہ روی کے آثار جنم لے چکے ہیں اور ابھرتے ہی جا رہے ہیں۔ تم کوئی آسمان سے اترے فرشتے تو نہیں تھے جو اس غلیظ فعل کا ارتکاب کرنے والے شیطانوں کی شیطانیت کے شر سے محفوظ رہتے۔ تم فرشتے ہو سکتے ہو مگر آسمان کے نہیں، اس زمین کے، شاید اسی لیے تم اس شیطانیت کا شکار ہو گئے۔ کیا ایک بار پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اس نافرمان قوم کی طرح؟ کیا پھر اس دور کے انسان نما شیطانوں کو آسمان کی اونچائی سے نیچے گرایا جائے گا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس گناہ کے مرتکب ہونے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ کسی کے آبرو کو پیروں تلے روننے والے اگلی سانس کس طرح لے سکتے ہیں؟ آبرو کو عورت یا مرد کے پردے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ آبرو تو بس آبرو ہوتی ہے۔ ہر انسان کی آبرو بے مول ہوتی ہے، انمول ہوتی ہے۔ اے میرے پروردگار، ہر باعثمت عورت کی عصمت کو بری نظر سے بھی بچائے رکھ، اور مردوں کی بھی۔ تیری عطا کردہ ایک یہی چیز تو انسان اپنے ساتھ لاتا ہے اور اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے، باقی سب تو فنا ہو جانے والا ہے۔ گونجنے والے پٹاخوں کے ساتھ بلند ہوتے شور کی آوازوں پر وہ یکدم ہی چونک کر واپس اس ماحول میں آئی تھی جہاں زندگی جاگ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے بوجھل ہوتے دل کو سنبھالا تھا، اور پھر اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے وہ اس جانب بڑھنا چاہتی تھی جہاں وہ سب لڑکیاں اب تک دیے روشن کرنے میں مصروف تھیں۔ 2 قدم ہی وہ جانب بڑھی اور پھر بلند پکارتی آواز پر رک کر پہلے دور گراؤنڈ کی سمت نظر ڈالی تھی، اور اس کے بعد گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا جہاں کافی فاصلے پر شان اپنے چند کزنز کے ہمراہ کھڑا تھا۔ شیز کے پکار پر وہ بھی اس جانب متوجہ ہوا تھا، مگر پھر ایک نظر سارا پر ڈالنے کے بعد دوبارہ اپنے کزنز کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ سارا نے حیرت سے شان کو دیکھا تھا جس نے اپنے نام کی پکار سننے کے باوجود کوئی رسپانس شیز کو نہیں دیا تھا۔ حیرانی کے ساتھ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر شیز کی جانب دیکھا تھا جو اب مزید بلند آواز میں شان کو ہی پکار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شان کو اپنی طرف متوجہ کرتی، دوبارہ بلند ہوتی پکار پر شان لبے لبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آنے لگا تھا۔ تمہیں ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ قریب آتے ہی وہ جھلائی انداز میں سارا سے بولا تھا، جبکہ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ کم سنتے ہو کیا؟ وہ تمہیں آوازیں لگا رہا ہے اور تم بھی سن کر انسنی کر رہے ہو؟ جاؤ اب اس کے تو حلق میں خراشیں پڑ گئی ہوں گی۔ وہ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ محترمہ، مجھے سنائی دے رہا ہے کہ وہ مجھے پکار رہے ہیں، مگر تمہیں تو لگتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ ان کی آواز سن رہی ہو، بس ذرا ان کے اشارے اور لپ سنک پر تو غور کر لو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ سارا کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کی بات۔ احمق خاتون، اگر تمہارے پیچھے اس وقت میری جگہ میرے بڑے بھائی کے علاوہ کوئی بھی بندہ موجود ہوتا تو وہ بھی اسے آواز لگا کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتے۔ اب اتنا لاؤڈ سپیکر کھول کر سارا تو پکار نہیں سکتے، ورنہ بڑے بھیا تم سے پہلے ان کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ شان نے جس طرح سر پیٹتے ہوئے تفصیل بتائی تھی، وہ بے ساختہ ہنستے گراؤنڈ کی سمت پلٹی تھی جہاں وہ خوشمگی انداز میں سر جھٹکتے زیر لب کچھ کہتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اب یہ لپ سنک بھی سمجھ آئی ہے تو بتا دو، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ اس پر سے نظر ہٹاتے وہ شان سے پوچھ رہی تھی۔ یہ والی گستاخانہ لپ سنک میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا کیونکہ یہ خاص میرے لیے تھی، اس لیے تم بے فکر رہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں وہ کیا بڑبڑاتا ہوا گیا ہے؟ وہ بضد تھی جاننے کے لیے۔ ذاتیات پر حملہ کر دیا ہے انہوں نے، کچھ پوچھ کر مزید شرمندہ کر رہی ہو مجھے؟ چلی جاؤ۔ وہ جس طرح بولتے ہوئے گیا تھا، سارا بے ساختہ ہنستے اس کی جانب بڑھ گئی تھی جو اسے مین گیٹ کی سمت جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کھلے آہنی گیٹ سے باہر نکلتے سارا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا جو ٹہلتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر سارا نے بائیں جانب نظر ڈالی تھی۔ ایک طویل خاموش سڑک دھند میں لپٹی دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ شانے سے پھسلتی شال درست کرتے وہ دائیں جانب اس کی سمت ہی قدم بڑھا رہی تھی۔ مانوس قدموں کی چاپ پر وہ رک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا جو مہرون شال چہرے اور جسم کے گرد لپیٹے مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھتی قریب آ گئی تھی۔ نیا سال مبارک ہو، تمہیں بھی یہ سال بہت مبارک ہو، اور ہوگا انشاءاللہ۔ جواباً وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، اور پھر اس کے ہم قدم ہی آگے بڑھا دیے تھے۔ چند لمحوں تک کی خاموشی کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تو میں اور سورج دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں آگ میں جھلساتے ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواباً ایک جھیپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سارا نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی تھی۔ خوش نصیب ہو کہ اس دنیا میں ایک لڑکی تو ہے جو تمہاری شان میں قصیدے لکھتی ہے، ورنہ تم نے تو کبھی بھولے سے بھی میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی ہے آج تک۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی تھی۔ مگر میں کس چیز کی تعریف کروں؟ وہ بنا سوچے سمجھے ہی بول گیا تھا جس پر وہ یکدم ہی رک گئی تھی۔
یعنی میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی تعریف بھی تم کر سکتے؟ وہ شدید ناراضی سے پوچھ رہی تھی جبکہ وہ گڑبڑا ہی گیا تھا۔ دوسری جانب وہ اسی ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے آگے قدم بڑھا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سے مرد ہوتے ہیں جو اپنی منچاہی عورت کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے ہوئے وہ مزید ناراضی کا اظہار کر رہی تھی۔ اب یہ شکایت کر کے تم زیادتی کر رہی ہو۔ چند لمحوں تک خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہوں تو تم بھی ناراض ہوتی ہو۔ اگر تمہاری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دوں تو مجھے یہ خوف ہے کہ آسمان سے میری جگہ کہاں ہوگی، کیونکہ اس زمین پر تو تم مجھے رہنے نہیں دو گی۔ اس کے خفگی سے کہنے پر سارا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی تھی۔ سڑک پر پھیلے سکوت کو توڑتی اس کی خوبصورت ہنسی کی گنگناہٹیں سماعتوں پر خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ رات، ارد گرد نظریں دوڑاتے وہ بولی تھی۔ تاریکی ہے مگر روشنی بھی ہے، خاموشی بھی ہے اور آوازیں بھی، اور میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اس کے درمیان میں دھیرے سے کہنے پر سارا نے مسکراتے اسے دیکھا تھا مگر خاموش رہی تھی۔ سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا جس پر ایک نظر سارا نے اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تھی۔ دیکھو اگر میرا شوہر بہت اچھی نیچر کا ثابت ہوا تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ دوسری صورت میں معذرت، وہ ہلکی سی نخوت کے ساتھ صاف گوئی سے بولی تھی۔ میں بھی تم سے کچھ ایسی ہی معذرت کرنے والا ہوں۔ اس کے فوراً ہی خوشمکی لہجے میں کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ ویسے مجھے پتا ہے تمہاری بیوی ہرگز بھی تمہیں کہیں اور دیکھنے نہیں دے گی، وہ مسکراہٹ دبائے بولی تھی، اور مجھے بھی یقین ہے کہ تمہارا ہسبینڈ اپنے علاوہ تمہیں اور کسی کی طرف دیکھنے نہیں دے گا، وہ پوری یقین انداز میں بولا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے میرا ہسبینڈ بہت ہی کوئی بد دماغ قسم کی چیز ہوگا، سارا نے فوراً ہی تصدیق کر ڈالی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیش نے چونکتے ہوئے خوشمکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ ہنسی تھی۔ بتاؤں گا تمہیں کہ تمہارا ہسبینڈ کتنا بد دماغ ہے، صبر کر جاؤ۔ آنکھیں سکیڑتے اسے گھورتے وہ دھمکا رہا تھا جبکہ وہ مزید کھل کر ہنسی تھی۔ اور کتنا چلنا ہے، اب واپس چلیں۔ سامنے سڑک پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے؟ قدم روکتے وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم ساتھ ہو تو مجھے کس چیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ اگر میں ساری رات بھی سڑک پر چلتی رہوں تو یہی چاہوں گی کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور نہ ہی سڑک کا اختتام ہو۔ مستحکم لہجے میں بولتے سارا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اتنا کہ تمہاری سوچ کی حد بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے قطعی لہجے پر وہ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی کو دیکھ رہا تھا اور پھر ایک گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے اس کے چہرے سے نظر ڈالی تھی۔ تم جانتی ہو یہ سڑکیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، واپسی کے لیے پلٹتے وہ بولا تھا۔ شاید اس لیے کہ اسی سڑک سے میں نے دوسرا جنم لیا تھا۔ رات کی اسی پہر مجھے کسی خاموش سنسان سڑک پر چلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے اس سے ایک انس، ایک اپنائی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی سانسیں سن سکتا ہوں۔ کیا تم یقین کر سکتی ہو یہ سڑک سانس لیتی ہے؟ اس کے مدھم مگر عجیب سے لہجے پر وہ دنگ نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین بات ہو سکتی ہے مگر میرے لیے یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں چل رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میرے پیروں کے نیچے یہ کھولدار سڑک سانس لے رہی ہے، مجھ سے یہ اپنے عجیب سے رشتے کا احساس دلا رہی ہے۔ اس سڑک نے شاید پہلی بار کسی انسان کے زخموں سے چور وجود کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا اور وہ وجود میرا تھا۔ دور تک جاتی دھند میں لپٹی سڑک کو دیکھتے ہوئے وہ اسے مخاطب تھا جو بغور اس کے سنجیدہ چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے اس سڑک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نئی زندگی، نئی روح، نیا آسمان، اپنی ذات کی پہچان اور بھی بہت کچھ، اور بہت کچھ میں سب سے زیادہ اور اہم قیمتی مجھے سڑک سے جو ملا وہ تم ہو۔ سامنے سے نظر ہٹا کر وہ اپسارا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہی تو سچ ہے کہ یہ سڑک ہی مجھے تم تک لے گئی تھی اور پھر تمہاری محبت تک اسی سڑک نے مجھے تمہارے لمس سے، تمہاری قربت سے روشناس کروایا تھا، میرے بے یار و مددگار وجود کو اپنی آغوش میں تمہاری باہوں میں منتقل کر دیا تھا۔ میں آج بھی سڑک کے وسط میں رک کر آنکھیں بند کرتا ہوں تو یہ مجھے وہیں ان لمحات میں لے جاتی ہے۔ بند آنکھوں سے میں تمہارے لمس کو، تمہاری خوشبو کو پہچان سکتا ہوں۔ اپنی ماں کے بعد میں نے اس رات پہلی بار کسی عورت کے وجود کو اپنے انتہائی قریب محسوس کیا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد میں اب بھی اپنے وجود کے ہر اس حصے سے تمہارا لمس محسوس کر سکتا ہوں جہاں تم نے کسی مسیحا کی طرح اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرے کان کی لو اس وقت بھی تمہاری سانسوں کی عدت کو محسوس کر رہی ہے جیسے اس رات محسوس کی تھی۔ میں آج تک اس پانی کا ذائقہ نہیں بھول سکا ہوں جو اس رات میں نے تمہارے ہاتھوں سے پیا تھا۔ میں اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو اس رات تمہاری گود میں سر رکھ کے مجھے محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ تم سے ملنے تک میں ان سبھی احساسات کے ساتھ تم سے ملاقات کا منتظر رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس وقت میں تم سے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں تھا۔ کیا تم یقین کرو گی میں نے اب تک تمہاری وہ شال سنبھال کر رکھی ہوئی ہے؟ یکدم ہی کہتے اس نے سارا کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں شدید حیرانی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ میں ابھی تمہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا مگر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے وہ رکا تھا جبکہ اس کے رکنے پر وہ خود بھی رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب وہ بس انہی خاموش سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں تمہارے قریب آیا تھا یا تم میرے قریب آئی تھی؟ اس کے گہرے لہجے سے زیادہ اس کے گہرے سوال پر وہ بس ایک پل کو الجھی تھی، مگر پھر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہ تم میرے قریب آئے تھے، نہ میں تمہارے قریب آئی تھی، بلکہ وہ جو اوپر آسمانوں پر موجود ہے نا، وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لایا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے مستحکم پر یقین لہجے پر شیز نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں، مگر پھر دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے نہ کوئی سوال کیا، نہ کچھ پوچھا ہے، کیا آج بھی کوئی سوال نہیں کرو گی؟ جبکہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ تم کوئی سوال کرو، وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ اس سفر کے بارے میں تم سے کیا سوال کروں شیز، جس سفر میں حل پر میں تمہارے ساتھ تمہارے قریب رہی ہوں؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں کچھ تھا جو وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جس انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی ہوں، وہ مجھ سے کئی گنا بہتر اور اچھا انسان ہے۔ میری خواہش کے مطابق یہ کافی سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹل لہجے میں بولی تھی، تم نے یہ سب کچھ پہلے مجھ سے شیئر کیا ہے، مگر آج آخری بار بھی، کیونکہ جو اٹل ہے وہ ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارا اس سڑک سے جو تعلق ہے وہ مجھ سے بھی ہے، کیونکہ صرف یہ سڑک ہی نہیں، اسی سڑک پر میں بھی اور تم بھی سانس لے رہے ہو۔ مگر میں سڑک پر رک کر بار بار پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی، تمہارے ساتھ اس سڑک پر چلتے رہنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے مدھم لہجے پر وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یکدم ہی ابھرتی ہلکی آوازوں پر سارا نے چونک کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، جہاں خوش رنگ جھلملاتے ستارے بکھر کر ایک دائرے کی شکل میں آسمان پر پھیلتے جا رہے تھے۔ سانس روکے وہ اس کے آسمان کی جانب تھوڑا اوپر ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں جھلمل کرتے آسمان پر ہی مرکوز تھیں۔ سرخ سنہری بنفشی پھوٹتے ستاروں کی چمک، ان کے بدلتے رنگ ان کے رخساروں پر بھی اترتے جا رہے تھے۔ ان ستاروں کا عکس اس کی سیاہ آنکھوں کی پتلیوں میں ٹھہرنے لگا تھا۔ تیری صورت میری آنکھوں کا سرمایہ ہے، تیرے چہرے سے نگاہوں کو ہٹاؤں کیسے؟ آسمان پر پھوٹتے بکھرتے ستاروں سے نظر ہٹا کر سارا نے اسے دیکھا تھا، جو مبہوت کھڑا اسی جانب متوجہ تھا۔ یہ آسمان آج اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کچھ سحر انگیز کیفیت میں وہ جھلملاتے چہرے کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت بہت زیادہ، اتنا کہ آج پہلی بار مجھے اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ دوسری جانب ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ دباتے ہوئے سارا نے اسے نظر چرا کر قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ ایک پل کو رک کر شیز نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر خود بھی آگے اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب سارا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو اس کے ہم قدم چلتے ہوئے دھیرے سے اس کے پہلو میں گرے ہاتھ کو مضبوط پر حدت ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ آج تو کم از کم تم نے مایوس نہیں کیا، میرے بولے بغیر ہی یہ کام کر دیا۔ شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے سارا نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جواباً شیز نے بے ساختہ چھپی ہوئی مگر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بس اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ طویل سیاہ چمکتی سڑک کے بولتے سکوت میں کھلکھلاتی مدھم سرگوشیاں رقص کرتی جا رہی تھیں، جبکہ آسمان پر پھیلتے ستاروں کی خیر کن جھلملاہٹیں اس حد نظر تک جاتی سڑک کو مزید روشن کرتی جا رہی تھیں۔ دسمبر کی آخری سرد راتوں میں سڑک ہمیشہ بھیگی ہوئی تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ نئے سال کی شروعات کے ساتھ وہ عاطف اور زینب کو ایک بندھن میں باندھنے کی مہم مزید تیز کر چکی تھی۔ بالآخر آج گھر کے چند بڑے، جن میں سدرا اور شمس بھی شامل تھے، زینب کی طرف باقاعدہ معاملات طے کرنے گئے ہوئے تھے۔ کچن میں وہ شہری اور ہنی کے ساتھ سویٹ ڈش بنانے کی تیاری کر رہی تھی جب مومو کی تیز آواز پر اسے کچن سے نکلنا پڑا تھا۔ حیرانی سے وہ لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں مومو اخبار کا رول بنا کر پے در پے شان پر برسا رہی تھی۔ تم جانتی ہو اس معصوم میسنے نے کیا گل کھلایا ہے، جس کے سامنے زبان نہیں کھلتی؟ اسے بڑے دھڑلے سے شادی کا پیغام دے چکا ہے۔ کچا چبا جانے والی نظروں سے شان کو گھورتی وہ بتا رہی تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے عاطف کی اکیڈمی کی لفٹ کافی کراماتی ہے۔ شان کو دیکھتی وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ یہ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، شان اکیڈمی کی لفٹ میں ابھی تایازاد رومیسا کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ جانے لفٹ میں کیا خرابی ہو گئی کہ 1 گھنٹے تک وہ دونوں لفٹ میں بند رہے، اور اس چیز کا برا فائدہ شان اٹھا چکا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مومو اور رومیسا ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ ان دونوں کی جھڑپیں معمول کی بات تھی۔ جب سے رومیسا نے عاطف کی اکیڈمی میں پڑھانا شروع کیا تھا، تب سے مومو مزید اس سے خار کھانے لگی تھی، کیونکہ اکثر وہ شان یا شاہ رخ کے ساتھ ہی اکیڈمی جاتی تھی۔ مومو کا آگ پر لوٹ جانا حیران کن نہیں تھا۔ جب تمہیں سب خبر ہو گئی تو یہ بھی سن لو، میں نے سیریسلی اسے پرپوز کیا ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ تم میری خاطر اسے برداشت نہیں کر سکتی، شان لڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ لاڈلا ہو رہا ہے، قطعی اکلوتی اولاد، بڑے جتن سے پالا ہے، جو برداشت کر لوں اس نخریلی ناگن کو؟ مومو تلملا اٹھی تھی۔ نہ کرو برداشت، اسے اسی گھر میں آنا ہے، دیکھتا ہوں تم کتنی دیواریں کھڑی کرتی ہو۔ شان کے چیلنج کرنے والے انداز پر سارا نے سرعت سے مومو کو اس کی جانب بڑھنے سے روکا تھا۔ بعد میں میرا تیا پانچا کر دینا، پہلے وہ خوشخبری تو سن لو جو تم دونوں کے لیے لایا ہوں۔ یقیناً زینب کی طرف سے سب آ گئے ہیں، جلدی بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ سارا بے سے بولی تھی۔ خوشخبری، ذرا دل تھام کر سنو، نیزہ گردن کے آر پار کروں گی تب کچھ پھوٹو گے۔ مومو بھنائی تھی۔
تمہارے بھیا تمہارے ہی راستے میں آ گئے ہیں، ان کا نکاح پہلے ہوگا۔ کشمگی نظروں سے شان نے مومو کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سارا الجھی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ دونوں کی متوقع شادی غیر معینہ مدت تک کے لیے آگے دھکیل دی گئی ہے، اور یہ سب تمہاری کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سارا کو جتاتے ہوئے وہ مزید دھماکے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب دیکھو گی تم چھوٹے بھائی کے جلوے اور بھنائے ہوئے گھومیں گے شاہی صاحب۔ استہزائیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا شان وہاں سے گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شیز تو مجھ پر ہی بھڑکے گا۔ سارا کا چہرہ فک تھا۔ میں تو اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوں۔ مومو سب کچھ بھلائے چہکی تھی۔ لاؤنج میں ہی وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب کسی نے اس کے سر کے نیچے سے کشن کھینچ لیا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھتی وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اب جارحانہ قدموں کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اسٹیپس پر بیٹھتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو شرمندہ چہرے کے ساتھ قریب آ گئی تھی۔ میری نیند اڑا کر سو رہی ہو سکون سے؟ عاطف زینب عاطف ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، اور اب میں بھگت رہا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کے نکاح کی وجہ سے ہماری شادی آگے بڑھ جائے گی۔ وہ منمنائی تھی۔ اس عاطف کو تو میں کسی صورت نہیں بخشوں گا۔ کب تک چھپے گا؟ وہ بگڑا تھا۔ ایسا تو مت کہو۔ زینب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ انہیں بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ گھر کے بڑے یہ فیصلہ کریں گے۔ گھر میں 2 شادیاں ہیں، اور ان سے پہلے نکاح کی تیاریوں کے لیے کچھ دن کا گیپ تو چاہیے ہوگا۔ مجھے کچھ مت سمجھاؤ۔ ساری رکاوٹیں، سارے مسائل میرے ہی راستے میں آ جاتے ہیں، وہ جھنجھو کر بولا تھا۔ شیز اتنے انسیکیور نظر آ رہے ہو، کوئی اندیشہ ہے دل میں؟ سارا نے بغور سے دیکھا تھا۔ ایک عرصہ تک بنتے بگڑتے حالات میرا سانس لیتے رہے، وہم سے ستانے لگے تھے، اور پھر کل کس نے دیکھی ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ مگر ہمارے پاس آنے والے کل کے لیے اچھی امیدیں تو ہیں۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہم آج بھی ساتھ ہیں۔ خود کو پریشان مت کرو۔ عاطف کے سامنے کسی ناگواری کا اظہار مت کرنا۔ تمہیں اپنی خوشی سے پہلے ان کی خوشی عزیز ہونی چاہیے۔ ویسے بھی دوست کا حق پہلے ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شیز بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وسیع سرسبز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے خاص لوگ ہی مدعو تھے، لہٰذا سبزے پر بکھری رونقیں پرسکون تھیں۔ تقریب میں جب اس کی پھپھو اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے ہمراہ شرکت کے لیے پہنچی تو اس کے قدم ہی زمین پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچانک ریسیپشن پر ابھرتے شور پر سب اپنے کیمرے اور موبائل کیمرے آن کیے اس جانب بھاگے تھے۔ ڈھول کی کان پھاڑ دینے والی آوازوں پر وہ سب جانے رقص کی کون سی فارم میں مہذب لباس میں ملبوس اتنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے۔ رقص میں مگن شاہ رخ پر واری صدقے ہوتی مومو کو وہیں چھوڑ کر اس کی تلاش میں آگے بڑھ گئی تھی، جسے آج سارا دن دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اس کا چہرہ دور سے ہی چیز کو دیکھتے ہوئے کھل اٹھا تھا۔ بلیک اور سلور امتزاج کی اسٹائلش سی شیروانی زیب تن کیے وہ سارا کی طرف متوجہ تھا اور دنگ ہی رہ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے سارا کو اتنی سجدت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے دلکش روپ کو آنکھوں میں تارتا وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا تھا، مگر سرخدے چہرے کے ساتھ سارا فوراً ہی پلٹ کر اس کی نگاہوں کی عدت سے دور بھاگی تھی۔ پھولوں کے کنگن مومو کے لیے ہاتھ میں پکڑے وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھتی قریب آئی تھی جو ایک دوسرے کو کچا نگلنے کے لیے تیار کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ہماری شادی آگے بڑھ گئی تمہارے بھائی کی وجہ سے، مگر کوئی دکھ نہیں ہے تمہیں، شاہ رخ کلس کر بولا تھا۔ اور تم جو ابھی ڈھول کی تھاپ پر بنے ہوئے تھے قطعی البیلی ناگن۔ مومو غرائی تھی۔ دل پر پتھر رکھا ہوا ہے، شاہ رخ جس طرح بولا تھا۔ سارا بے ساختہ ہنسی تھی۔ غصہ بعد میں کر لینا، پہلے اپنے ہاتھوں سے مومو کو یہ کنگن پہنا دو۔ سارا نے کنگن شاہ رخ کو تھماتے کہا تھا، جبکہ مومو نے فوراً ہاتھ پشت پر کر لیے تھے۔ پہن لو ورنہ سارا کو ہی پہنا دوں گا، ویسے بھی میرا دھیان تو پہلے ہی تم پر سے ہٹ چکا ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ سارا نے اسے گھرکا تھا اور فوراً مومو کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کیا تھا۔ تمہارے بھائی جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، گن گن کر سارے بدلے لوں گا تم سے۔ کنگن اسے پہناتے ہوئے وہ باز نہیں آیا تھا۔ سارا سجدہ کی پکار پر وہ ان کی سمت گئی تھی۔ تم سیدھی سامنے والے روم میں جاؤ، میں آ رہی ہوں، وہ بہت عجلت میں بولی تھی۔ کیا کام ہے یہی بتا دیں۔ دوسرے روم میں زینب کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، وہ کف سے بولی تھی۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، فوراً روم میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ سجدہ کے گرکنے پر ناچار وہ مومو کے ہمراہ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روم کے ٹھنڈے پرسکون ماحول میں مومو تو آرام سے صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی، جبکہ وہ دیوار گیر آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی کھلتے دروازے نے اسے چونکا دیا تھا، جبکہ مومو سرعت سے صوفے سے اٹھی تھی۔ شمس کو بڑے تایا اور ان کے ساتھ ہی آتے اور ایک بارش بزرگ کو پہچانتے ہوئے سارا کو کچھ گھبراہٹ ہوئی تھی۔ زینب اس روم میں نہیں ہے، بولتے ہوئے سارا کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی، جب شمس کے تایا اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ روم کے اندر جانے کس کی آمد ہو رہی تھی؟ غائب دماغی کے ساتھ اس نے شمس کو دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ تنگ نظروں سے وہ سدرا کو دیکھ رہی تھی جو ایک تلملاتا سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈال رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک ایک کا چہرہ تکتے ہوئے اس کا وجود گلیشیئر بننے لگا تھا۔ گہرے سنجیدہ ماحول میں ابھرتی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ سب عاطف کی خواہش پر ہو رہا ہے، تم بعد میں اس کی خبر لے سکتی ہو، گھبراؤ نہیں بالکل۔ اس کے لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے شمس نے ڈھارس دی تھی۔ باہر نصب
فل اسکرین ایک دھماکے سے روشن ہوئی تھی، سب کو متوجہ کر گئی تھی۔ جہاں نکاح کی ساری کارروائی نشر ہو رہی تھی، سارا کی طرح گھر کے باقی لوگوں کے لیے بھی یہ ایک حیران کن سرپرائز تھا۔ ایک کے بعد ایک سب روم کی طرف بھاگے تھے۔ روم کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ شمس کیا بول رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار پلکیں جھپکتی اس خواب سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے کانوں میں سدرا کی مدھم سسکیاں پہنچ رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کا سن ہوتا دماغ بیدار ہونے لگا۔ دل و دماغ اس رونما ہونے والے صورتحال کو قبول کر رہے تھے، مگر اس کے وجود کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ باری پلکوں کو حرکت دے کر اس نے سامنے آتے نکاح نامے کو دیکھا تھا۔ آنے والے اس نئے موڑ پر زندگی گزرنے کا ایک ایک پل کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے تحاشا پھولتی جا رہی تھیں۔ ایک غبار طوفان کی صورت وجود میں گردش کرتا جا رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ میں قلم آ چکا تھا۔ شمس کا مہربان حصار اپنے گرد محسوس کرتے وہ سدرا کی بڑھتی سسکیاں سن رہی تھی۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ کہاں دستخط کرنے ہیں، مگر اس سے یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس شدت سے کانپ رہا تھا کہ بالآخر شمس کو اس کا ہاتھ تھامے رکھنا پڑا تھا۔ کیمروں کی تیز فلیش لائٹس میں اس نے سائن کرنے شروع کر دیے تھے۔ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ شمس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ سارے بند توڑ گئی تھی۔ یہاں ابھی تک رونے دھونے کا سیشن چل رہا ہے۔ روم میں داخل ہوتے شان نے حیرت سے سارا اور سدرا کو دیکھا تھا۔ دونوں بہنوں سے ہم بھائیوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ آنسو صاف کرتے سدرا نے شان کو گھرکا تھا۔ فوٹوگرافر آ رہا ہے، چھوٹے بھائی کو بہت مشکل سے راضی کیا ہے یہاں آنے کے لیے، شان اطلاع دیتا ہوا گیا تھا۔ شیز کے پہنچنے تک مومو نے اپنے کزنز کے ساتھ مل کر اس کی حلیے کو بہتر کیا تھا جو وہ رو رو کر بگاڑ چکی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کا سرخ دوپٹہ بھی سر پر بہت خوبصورتی سے سیٹ کر دیا تھا۔ شیز اگر تنہا فوٹو سیشن کے لیے آتا تو وہ اتنی زیادہ نروس نہ ہوتی، مگر اس کے پیچھے اس کے سارے کزنز کا جلوس بھی چلا آیا تھا۔ وہ تو نظر تک نہیں اٹھا سکی تھی، مگر شیز نے ایک نگاہ ہی میں اس کے انوکھے پرسرسوں روپ کو آنکھوں سے دل میں اتار لیا تھا۔ اپنے کزنز کے فکروں اور بار بار مداخلت پر جہاں شیز خود بھی بوکھلا گیا تھا، وہیں فوٹوگرافر کے تیور بھی اس ڈسٹربنس پر بگڑنے لگے تھے۔ لہٰذا سارا کے ساتھ صرف 2 تصویریں بنوا کر وہ روم سے نکلا تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ شرم و حیا ایسی غالب تھی کہ سب کے اصرار پر وہ روم سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ مومو تب کر شمس کو لے آئی تھی۔ ان کی ڈانٹ سن کر وہ روم سے نکل تو آئی تھی، مگر اپنی پھپھو کی فیملی کے درمیان میں ہی چھپی بیٹھی رہی تھی۔ دور سے ہی وہ دیکھ سکتی تھی اس خوبصورت منظر کو جس میں زینب بالکل مغلیہ شہزادی ہی لگ رہی تھی، جبکہ عاطف کی وجاہت بھی قابل دید تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت جچ رہے تھے۔ یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ سر اٹھا کر اس نے نفاست سے سجے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ کتنی بار وہ اس کمرے سے گزر کر اسٹڈی تک گئی تھی، مگر اس وقت تو یہاں سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنا وجود بھی۔ جلسہ وجود دل میں خوشی کی ایک رمق تک نہیں جاگی تھی۔ صرف ہمدردی اور ترس کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچنا کوئی قابل فخر چیز نہیں تھا۔ ہمدردی کی خاطر ایک جھلسی لڑکی کو اپنی زندگی، اپنے گھر اور کمرے تک لا کر شاید وہ جنت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل مزید بوجھل ہونے لگا تھا۔ مخصوص آہٹ نے اس کے وجود کو برف کی طرح سرد اور منجمد کر دیا تھا۔ یہ شخص اس کی شدید آرزو تھا، محبت کا آسماں تھا، مگر وہ خود تو زمین میں دھسی ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ سکون تو ہوگا کہ اب میں شکایتیں خود تمہارے چہرے پر پڑھ سکوں گا۔ سنجیدہ نظروں سے عاطف نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ترس اور ہمدردی میں کوئی انسان اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جو بدھ کی طرح بے حس و حرکت تھی۔ تم یہ کہتی ہو کہ تم میرے قابل نہیں ہو اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ پہلے میرے انکار یا اعتراض کی وجہ بھی یہی تھی۔ جب تم نے مجھے میری ہر کمی کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دی تھی تو پھر تمہیں یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ تم کس قابل ہو یا کس قابل نہیں۔ سختیاں ہر انسان پر آتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود ترسی میں مبتلا ہو جائے، کسی پر بھروسہ نہ رکھے، اپنی ذات پر سے بھی اعتبار ختم کر دے۔ عاطف کے نرم لہجے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جانتا ہوں اس میں تمہارا قصور نہیں۔ نرمی سے عاطف نے اس کے آنسو فوروں میں سمیٹے تھے۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اعتبار کیسے کیا جاتا ہے، تمہیں بتاؤں گا کہ اپنی ذات کا کھویا اعتبار کیسے واپس حاصل کیا جاتا ہے۔ ویسے تم میری کافی نااہل اسٹوڈنٹ رہی ہو، مگر مجبوری ہے، ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی۔ تمہارا درجہ بھی تو بڑھ چکا ہے، مسکراتے لہجے میں وہ بولا تھا، جو کہ نظروں سے زینب نے مخملی کیس میں جگمگاتی رنگ کو دیکھا تھا۔ تمہارے سامنے اس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر میرے نزدیک یہ رنگ بہت قیمتی ہو جائے گی جب یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ عاطف کی گہری نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر آ ٹھہری تھیں۔ ایک پل کو رک کر عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اپنا ہاتھ پیچھے سرکاتی دوپٹے کے اندر لے گئی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں یہ رنگ پہناؤں؟ اس کی گھبراہٹ بھانپ لینے کے باوجود وہ پوچھ رہا تھا، اور بے ساختہ اس وقت مسکرایا تھا جب وہ دوسرا ہاتھ بھی دوپٹے میں چھپا گئی تھی۔ اس کے خوف میں مبتلا وہ کس طرح خود کو اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گریز سے لطف اندوز ہوتے عاطف نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھام لیا تھا۔ جس کی سانس رک گئی تھی وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا چکا تھا، مگر ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے واقعی تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس کے مدھم پرتپش لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ زینب کی دھڑکنیں رکی تھیں۔
جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ دیکھا تم نے تمہارے بھائی نے میرے بھائی سے کس طرح گٹھ جوڑ کر کے ہمیں مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ آخر ہماری شادی بھی تو ان کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ بری طرح تلملاتی ہوئے شاہ رخ سے مخاطب تھی۔ اب میرے کان بھرنے کا ہوش آیا ہے تمہیں؟ شاہ رخ نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ قطعی بیبی بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی فلائٹ پکڑ کے دنیا میں نہیں آئے تم۔ وہ غرائی تھی اور چونک کر قریب رکتی گاڑی کو دیکھا تھا۔ کل نکاح ہوا ہے اور آج بالکل ہی دیدہ ہوائی ہو کر لے جا رہے ہیں سارے 7 مہارانی کو سیر سپاٹوں کے لیے۔ مومن نے جل بھن کر شیز کو دیکھا تھا جو دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا۔ چھوٹے بھائی تم نے میری پشت پر خنجر گھونپا ہے۔ شاہ رخ للکار اٹھا تھا۔ سینے میں بھی گھونپ دوں؟ شیز نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو بہت ماروں گا۔ او ہو آئے بڑے مارنے والے، یہ کیوں دیکھنے لگا اس چڑیل کو؟ مومو بھنا کر بولی تھی۔ یہ لقب نہ دو اسے، میری تو صبح اسے دیکھے بغیر نہیں ہوتی۔ خفت سے بولتا شاہ رخ کرنٹ کھا کر فوراً اس سے دور بھاگا تھا جو چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ ایک بار پھر شیز نے اسے دیکھا تھا جو مستقل ونڈو اسکرین کے پار دیکھتی جانے کہاں گم تھی۔ کل سے اب تک میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، تمہارے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں۔ اور ایک تم ہو کہ ناراضی سے شیز نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تم جانتے ہو میری خوشی کس چیز نے غارت کر رکھی ہے؟ وہ مضطرب لہجے میں بولی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے آج رضی کو ہمارے گھر میں عاطف اور شان کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں میرے لیے نہیں ہے۔ عاطف کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ اس کے تو بھائی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ ضد ہو کر بولا تھا۔ وہ شخص دنیا بھر میں تمہارے خلاف زہر اگلتا پھر رہا ہے اور تمہارے ہی گھر میں تمہارے ہی بھائیوں سے ہاتھ ملا کر بڑی ڈٹائی سے سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تم سب کے سامنے اس کی حقیقت فاش کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ مزید تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی تھی۔ آخر وہ کب تک اور کہاں تک میرے ساتھ غلط کر سکتا ہے؟ میں اس کا پردہ اس وقت تک رکھوں گا جب تک مجھ میں اسٹیمنا باقی ہے۔ اس کے نزدیک کسی کی عزت نفس کی اہمیت نہ ہو مگر میرے نزدیک اہمیت ہے۔ میں اسے سدھرنے کے موقع دینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں تم کس مٹی سے بنے ہو؟ وہ جھلائی تھی۔ اور یہ بتاؤ آخر کس طرح تم نے عاطف کو بلیک میل کیا کہ وہ اپنے نکاح سے پہلے ہمارے نکاح کروانے کے لیے ڈٹ گئے؟ اچانک یاد آنے پر سارا نے اسے دیکھا تھا جو پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لینڈ لارڈ کو اگر تمہارے ساتھ میری گمشدگی کا پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ بگڑی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اگر اس وقت تم تھوڑی سی بھی شرم و حیا کا دامن پکڑ کر خاموش رہو تو کیا یہ بہتر نہیں؟ شیز کے خوشمگی لہجے پر وہ زبان دانتوں تلے دبائے شرمندہ ہو گئی تھی۔ لفٹ سے باہر آتے ہوئے اس نے حیرت سے طویل روشن کوریڈور کو دیکھا تھا۔ کیا ہم یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں؟ اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی وہ پوچھ رہی تھی مگر جواب ندارت۔ اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر شیز نے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا مگر وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ناچار شیز کو خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے جانا پڑا تھا۔ یہ تو بالکل خالی ہے، یہاں کون؟ حیرت سے در و دیوار کا جائزہ لیتی وہ رکی تھی۔ شیز تمہیں اپارٹمنٹ پسند ہے؟ یہ تمہارا ہے؟ وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ میرا نہیں، یہ صرف تمہارا ہے۔ مسکراتی نظروں سے شیز نے اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ سچ؟ میں ابھی سب دیکھوں گی، بےتابی سے بولتی وہ اس سے پہلے کہ دور جاتی۔ شیز نے اسے روکا تھا۔ ابھی تم پہلے وہ دیکھو جس کے لیے خاص طور پر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر شیز سامنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ لائٹ آن کرتے ہوئے شیز نے اسے دیکھا تھا جو دنگ تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں عمدہ قسم کا بیڈ روم سیٹ لشکارے مارتا آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اتنی خوبصورتی سے سب کچھ ڈیکوریٹ تھا جیسا کہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ پردوں سے لے کر کارپیٹ تک ہر چیز کا کلر کمبینیشن ایسا تھا وہ پلک نہیں جھپک سکی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہے لیکن یہ بیڈ روم ہمارا ہے۔ میری محنت کا اتنا صلہ تو دینا ہوگا۔ شیز کے مطالبے پر وہ اس کی جانب پلٹی تھی جو دنگ رہ گیا تھا۔ سارا کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے سوال پر وہ بس نہ رکنے والے آنسو صاف کرتی رہی تھی۔ میری زندگی کا خوبصورت منظر بن جائے اگر اس وقت تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آ جائے۔ شیز نے دھیرے سے اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا۔ پتہ نہیں اچانک اتنا سب کچھ مل گیا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے اگر یہ خواب ہے تو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ ہر خوف ہر اندیشے کو جھٹک دو، اب ہم ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ میں تمہارے چہرے پر صرف مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے مسکرانے سے ہی تو میری زندگی مسکراتی ہے۔ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے شیز نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا مگر اگلے ہی پل اس کی چیخ پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ سرخ چہرے کے ساتھ غورائی وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی جو 4 قدم مزید دور ہوا تھا۔ ذرا کچن دیکھ لوں پھر آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ اصیلی نظروں سے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھتی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی مگر پھر یکدم رکی تھی۔ بات سنو، شادی کے بعد ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے سب سے الگ۔ یہ سوچ کر مرنا نہیں ہے مجھے، ذبح کراؤں گی کیا مجھے بھائی کے ہاتھوں؟ وہ خفت سے ہی بولا تھا۔ اب تو میں یہیں رہوں گی، مسکراہٹ چھپائے وہ ہٹ درمی سے بولی تھی جبکہ شیز پریشان ہوا تھا۔ سارا رحم کرو گی مجھ پر یا نہیں؟ تم تو کہہ رہے ہو یہ میرا گھر ہے، میں دلہن بن کر آؤں گی تو اس بیڈ روم میں، بس کہہ دیا میں نے۔ فیصلہ سناتی وہ کمرے سے نکلی تھی جبکہ شیز بھگ سے اڑتا اس کے پیچھے گیا تھا۔
تمہارے لینڈ لارڈ میرے 14 طبق روشن کر ڈالیں گے۔ ہم مستقل یہاں نہیں رہ سکتے، مگر ہمیشہ ویکنڈ یہاں گزاریں گے۔ پھر اس بیڈ روم پر اتنی محنت کیوں کی تم نے؟ مجھے لائی تھی اس لیے کہ میں اپنے کمرے کی کوئی چیز ادھر سے ادھر بھی نہیں کرنے دوں گا، اور تمہیں وہاں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، مگر یہاں تمہاری حکومت ہے، جو چاہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ اس کے خاموشی سے گھورتے رہنے پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا، جبکہ وہ ناگواری سے سر جھٹکتی کچن کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ عاشر کی اچانک آمد اسے غنیمت لگی تھی کہ وہ خود بھی اپنی پھوپھو کی طرف جانا چاہتی تھی، اپنی کزنز کو منانے کے لیے، جو اس کے اچانک نکاح اور بے خبر رکھے جانے پر ناراض ہو چکی تھیں۔ عاشر کے ساتھ جاتے ہوئے اس نے ایک چیز جو محسوس کی تھی، وہ تھی عاشر کی غیر معمولی سنجیدگی۔ اس وقت وہ اپنی کزنز کے درمیان موجود تھی۔ جب عاشر نے اسے بلا بھیجا تھا، لان میں وہ تنہا ہی تھے۔ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتی وہ سامنے چیئر پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ فی الحال میں سب کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ عاشر کے لہجے نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔